روزوں کا فدیہ کتنا ہے اور کون لوگ دے سکتے ہیں یہ فدیہ اور کون لوگ نہیں دے سکتے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے جو اکثر رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ روزوں کا فدیہ کتنا ہے اور کون لوگ یہ دے سکتے ہیں، کون لوگ نہیں دے سکتے۔ تو اس کو غور سے سمجھیے۔ دو لوگ ایسے ہیں جو روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ دو شخص ایسے ہوں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ نمبر 1، پہلا شخص وہ ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے اور ضعیف ہو گیا ہے۔ بوڑھا اور ضعیف ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر ختم ہو چکی ہے، تو یہ شخص روزوں کا فدیہ دے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو، وہ بیماری موت تک اس سے دور نہیں ہو سکتی اور وہ بیماری روزہ رکھنے سے بھی مانع ہو، یعنی اس بیماری میں روزہ بھی نہ رکھ سکتا ہو اور مستند ڈاکٹر یہ کہے۔ تو یہ دو شخص ایسے ہیں جو روزوں کا فدیہ دیں گے، روزے ان کے اوپر رکھنا اب فرض نہیں ہوگا۔ اور ایک روزے کا فدیہ آج کے اعتبار سے تقریباً 300 روپے ہے، تو 30 روزوں کا فدیہ تقریباً 9000 بن جائے گا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ دوسری دو باتیں جو اہم ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت یہ فدیہ نہیں دے سکتی۔ حاملہ عورت روزہ اگر نہیں رکھ سکتی، اگر روزہ رکھتی ہے، اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہے یا بچے کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس سے، اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے آپ روزے نہ رکھیں، تو یہ عورت اب بچے کی ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد اپنے یہ روزے رکھے گی، اس کا لوٹانا اس کے اوپر فرض ہوگا، لیکن یہ عورت فدیہ نہیں دے سکتی۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ باہر کی غذا بھی نہیں لیتا، باہر کا دودھ بھی نہیں لیتا، ماں اسے دودھ پلاتی ہے اور ماں کا دودھ روزے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، جس سے بچہ سیر نہیں ہو سکتا، بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو اب یہ عورت بھی اپنے روزوں کو مؤخر کر دے گی جب تک بچہ اس کا دودھ پی رہا ہے، باہر کی غذا نہیں لے رہا۔ جیسے ہی بچہ باہر کی غذا لینا شروع کر دے گا تو اب یہ عورت بھی اپنے روزوں کی قضا کرے گی، یہ عورت بھی روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ اہم مسائل ہیں جو رمضان میں اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت یہ روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتی، اور جو روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں بیمار شخص، اور اسی طرح ایسا بیمار شخص جس کی یہ بیماری موت تک اسے دور نہیں ہو سکتی اور وہ بیماری روزہ رکھنے سے بھی مانع ہو، اور اسی طرح ایسا بوڑھا شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو چکی ہے۔ تو پہلے دو شخص روزوں کا فدیہ دیں گے اور دوسرے دو اشخاص ایسے ہیں جو روزوں کا فدیہ نہیں دیں گے۔ یہاں پر ایک اہم بات بھی یہ یاد رکھیں کہ آج کل ہمارے اس معاشرے میں کہتے ہیں روزہ رکھوا لو، کوئی شخص بھی کسی کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کا روزہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا، وہ بس اپنے روزوں کا فدیہ دیں گے۔ اور اس طرح جو شخص آپ کو کہتا ہے اپنے روزے رکھوا لو یا تمہارے روزے میں رکھتا ہوں، تو وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے اور دین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ روزے تقسیم نہیں ہوتے، میرا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، میرا روزہ میں نے ہی رکھنا ہے، یا اس کا میں فدیہ دوں گا اگر میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔